ہن میں خطاب واسطے دعوت دے رہا ولولہ انگیز خطاب اور علاقے دی پہچان جناب پروفیسر حافظ محمد ارشد صاحب وہ تشریف لیان اپنے مخصوص انداز نال خطاب فرمان جناب پروفیسر حافظ محمد ارشد صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلقکم من نفس واحدہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام ہادی برحق رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے لیے، دعائیں اور استغفار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کے لیے، آپ کے اہل بیت کے لیے، آپ کی ازواج مطہرات کے لیے، تابعین کے لیے اور اولیاء کرام کے لیے۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں اور ہمارے معزز مہمانان گرامی شیخ عبدالرؤف مناوی صاحب، میرے بزرگ اور میرے استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اس مسجد کے خطیب اور اللہ کے عظیم ولی حضرت مولانا حاجی ابو بکر صاحب، اور اس مسجد کے امام حضرت مولانا نعیم الرحمن نعیمی صاحب اور دیگر احباب، اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام محترم بھائی عابد ان کی شادی کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں بھائی عابد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی شادی کے اندر اپنی برکتوں کا نزول فرمائے، اور اس بڑھنے والے جوڑے کو اللہ تعالیٰ محبتوں سے نوازے اور ان کو نیک اور صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ جن جن احباب کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میرے بعد شیخ مناوی صاحب اور مولانا امین حیدری صاحب، ان کا مفصل خطاب ہوگا۔ میں دو چار باتیں آپ کے سامنے بطور سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن سنا کر اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ سنت ایسی ہے جو بڑی ہی تاکیدی سنت ہے۔ یہ صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی سنت نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سبھی انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان سب رسولوں کی بیویاں بھی بنائیں اور ان کو اولادیں بھی عطا فرمائیں۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے، اور یہ اتنی عظیم سنت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زندگی کے اندر کم و بیش 11 شادیاں فرمائی ہیں، اور ہمارے لیے یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہو، طاقت رکھتے ہو تو 4 تک آپ بھی کر سکتے ہو۔ یہ ساری باتیں بتلاتی ہیں کہ سنت، یہ شادی ایک عظیم سنت ہے۔ کتنی عظیم سنت ہے؟ 2-3 فرامین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چند افراد ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو شادی کا ارادہ رکھتا ہے لیکن شادی کرنے کی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، حق مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا اس کے پاس گھر نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں کہ وہ شادی کر سکے، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع عطا فرمائے تو میں ضرور شادی کروں۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں کہ اگر اس کے دل کے اندر یہ پکا ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے، اے میرے بندے تو پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میں تیرے لیے ضرور مدد کروں گا، تیرے لیے مدد کے راستے نکالوں گا۔ اور دوسرا بندہ غازی ہے جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے، اس کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اور تیسرا بندہ اگر کوئی غلام ہے اور غلامی سے نجات چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ میں آزادی کی زندگی گزاروں، رحمت کائنات فرماتے ہیں اللہ کے ذمے ہے کہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ شادی ان 3 بندوں میں سے ایک بندہ جس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے دنیا کے اندر 3 یا 4 کام بہت ہی پیارے لگتے ہیں۔ ایک، وہ خواتین جن کے ساتھ میری شادی ہو جائے، مجھے ان سے بڑی محبت ہے۔ دوسرا، مسواک، مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ تیسری، خوشبو، مجھے اس سے بڑی الفت ہے، بڑا پیار ہے۔ اور بعض روایات میں نبی علیہ السلام نے دودھ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ ساری باتیں شادی کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو دنیا کے اندر 3 چیزیں عطا کر دی گئیں، دنیا کی ساری نعمتیں اس کی جھولی میں ڈال دی گئیں۔ ایک چیز، جس کو اپنا کھلا گھر مل جائے۔ یہ کھلا گھر ملنا چھوٹی دولت نہیں ہے، چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں جن بھائیوں کے پاس گھر نہیں ہے، کوئی تنگی آئے، کوئی پریشانی آئے تو اس وقت ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا جن کو کھلا گھر مل جائے وہ اس کے اندر بڑے آرام کے ساتھ رہ سکتے ہیں، مہمان آ جائے بڑے آرام کے ساتھ ان کو سکون دے سکتے ہیں، گویا کہ وہ دنیا کے خوش بخت انسان ہیں۔ اور دوسرا، وہ بندہ ہے جس کے پاس اپنی سواری موجود ہو، سواری، بھلے وہ سواری کوئی گدھا ہو، گھوڑا ہو، اونٹ ہو، سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، کار ہو، یا آج کل کا جدید کوئی بھی سواری والا معاملہ ہو، جب چاہے انسان ان سواریوں کے اوپر سفر کرے، کسی کی اسے منت نہ کرنی پڑے، کسی سے سواری مانگنی نہ پڑے۔ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس اپنی سواری ہو گویا کہ اسے دنیا کی دولت عطا کر دی گئی ہے، وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اور تیسرا، وہ انسان جسے اللہ نیک بیگم عطا کر دے، نیک بیوی عطا کر دے۔ یہ 3 نعمتیں جس کو اللہ عطا کر دے، دنیا کی ساری نعمتیں گویا اللہ نے اس کی جھولی میں ڈال دی ہیں۔ یہ شادی کی فضیلتیں ہیں، یہ شادی کی عظمتیں ہیں۔ بھائیو، شادی کر لینا یہ بڑا عظیم کام ہے، لیکن کرنے کے بعد اس شادی کے حوالے سے کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں، کچھ ہمیں خیال بھی رکھنا پڑتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ شادی کر لی اس کے بعد اپنی ذمہ داریوں سے ہم چھٹکارا پا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں شادی کے بعد ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذمہ داریوں میں کیا کیا ہے؟ آپ دلہے بن گئے ہیں اور گئے ہیں شادی کے لیے،
وہاں پر ذمہ داری ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی حق مہر ضرور مقرر کریں. حق مہر کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اجازت ہی نہیں دی ہے. فرمایا اگرچہ آپ ایک لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو وہ بھی حق مہر میں دیں. ایک آدمی آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی طاقت نہیں ہے. فرمایا تمہیں کچھ قرآن آتا ہے؟ اللہ کے رسول آتا ہے. فرمایا یہ قرآن اپنی بیگم کو سکھا دینا, تیرا یہی حق مہر ہے. حق مہر ضرور دینا ہے. آج ہم بڑے فخر کے ساتھ زیادہ حق مہر باندھ دیتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے. لوگ کہیں واہ واہ بڑا سخی آیا ہے, بڑا فیاض آیا ہے, لمبا چوڑا حق مہر باندھ دیا اور بعد میں دینا بھول گئے. بیگم کو دبا دیا, اس کے اوپر روب جھاڑا. رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جس بندے نے حق مہر باندھا, حق مہر مقرر کیا, اس کے دماغ میں یہ خناس موجود ہے کہ میں اس کے بعد حق مہر ادا نہیں کروں گا, میں تو صرف یہ لکھوانے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, یا یہاں پر جو لوگ اکٹھے ہیں ان سے اپنا بچ بچاؤ کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ کر رہا ہوں. رحمت کائنات فرماتے ہیں جب تک اس خاتون کے ساتھ وہ رہے گا پوری زندگی زنا کرتا رہے گا. آج ہم اس بات کو بالکل معمولی لے لیتے ہیں. اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے اور حق مہر ادا نہیں کرتا ہے, وہ اسی طریقے کا مقروض ہے جیسے کسی آدمی نے دوسرے سے قرض لیا اور وہ قبر میں پکڑا جائے گا جیسے مقروض آدمی پکڑا جاتا ہے. آپ قرض دیے بغیر مر جائیں تو اس وقت تک آپ کا فیصلہ قبر میں نہیں کیا جاتا جب تک اس قرض کا معاملہ حل نہ ہو جائے. یہ بھی ایک ذمہ ہے جیسے قرض ذمہ ہوتا ہے. اگر اس کو حل کیے بغیر آپ دنیا سے چلے گئے, قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑا جائے گا, بلکہ قبر میں ہی آپ کو پکڑ لیا جائے گا کہ یہ قرض تھا, دے کے کیوں نہیں آیا. رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریاں بتلائی ہیں. ذمہ داریاں, ان ذمہ داریوں میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ خاتون کے ساتھ صحیح تعلق رکھیں, غلام بنا کے نہ رکھیں, اس کو اپنے پاؤں کی جوتی مت سمجھیں. رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کسی بھی انسان کے چہرے پر تھپڑ مارنے سے منع فرمایا ہے. فرمایا یہ چہرہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, اس کے اوپر تھپڑ نہیں مارنے. کو جا کہ ہم خواتین کے چہروں کو تھپڑ مارتے پھریں. آج ہم ان کے ساتھ صحیح تعلق نہیں رکھتے, نتیجہ طلاقوں تک چلا جاتا ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیگم اچھے کپڑے نہیں پہنتی تھی, بن سنور کے نہیں رہتی تھی, نہا دھو کے نہیں رہتی تھی. ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے. دیکھا کپڑے اچھے نہیں ہیں, منہ کے اوپر تر و تازگی نہیں ہے. کہا اللہ کی بندی معاملہ کیا ہے, آپ بن سنور کے کیوں نہیں رہتی؟ آگے سے جواب کیا دیا؟ کہا آپ کے بھائی ابو دردہ کو میری حاجت ہی نہیں ہے, میں نے کس کے لیے بننا سنورنا ہے, میری حاجت ہی نہیں ہے. ہمارا بھی رویہ یہی ہے, ماں کے پیچھے لگ کے, باپ کے پیچھے لگ کے, بھائیوں کے پیچھے لگ کے بلا وجہ نجائز گھر میں جھگڑے کھڑے کر دیتے ہیں اور بات طلاقوں تک لے جاتے ہیں. جہاں تک کوئی حقیقت نہیں ہوتی, ماں بھی غلط ہوتی ہے, باپ بھی غلط ہوتا ہے, بھائی بھی غلط ہوتے ہیں, آپ کی بہنیں بھی غلط ہوتی ہیں, اور معاملہ طلاقوں تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے, اور آپ اس پر پگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہوتا ہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیگم کو توجہ نہیں دیتے, کوئی اور معاملہ نہیں, کوئی جھگڑے کا معاملہ نہیں. صبح کے وقت روزہ رکھا, رات کو ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کی بندی کیا معاملہ ہے, آپ بن سنور کے کیوں نہیں رہتی؟ کہا آپ کے بھائی کو میری حاجت ہی نہیں ہے, تو میں نے کس کے لیے بن سنور کے رہنا ہے.
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، روزہ رکھا ہوا تھا، کہا بھائی اپنا روزہ افطار کرو۔ رات کا وقت ہوا، وہ مصلی پہ جانے لگے، کہنے لگے سو جاؤ، سو گئے۔ کہا تجھے معلوم ہے رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، تیرے نفس کا تیرے اوپر ایک حق ہے، تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے گھر والوں کا تیرے اوپر حق ہے۔ رات کو سلا دیا، اور سلانے کا معاملہ کیا ہے، بیگم کے پاس بھیج دیا، اور جب آخری پہر ہوا کہا اب کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور عبادت کر لو۔ عبادت بھی کروائی اور بیگم کے ساتھ تعلقات بھی قائم کروایا۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں، گھروں کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بلا وجہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بود و باش اچھی نہیں رکھی جاتی، خرچے نہیں دیے جاتے، ان کی ضروریات پوری نہیں کی جاتی۔ وجہ کیا ہے کہ جی 10 سال ہو گئے ہیں مجھے اس کا چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ رحمت کائنات نے کیا فرمایا تھا، استوصوا بالنساء فإنہن خلقن من ضلع، خواتین کے ساتھ صحیح سلوک کیا کرو، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اگر تم نے ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کی یہ ٹوٹ تو جائیں گی، کبھی سیدھا نہیں ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا، لوگو عورتوں کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا۔ اور آپ نے بار بار یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور ایسے ہی آپ نے کہا لوگوں نماز کا بھی خیال رکھنا، نماز کا بھی خیال کرنا، نماز کا بھی خیال کرنا، عورتوں کا خیال۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی علیہ السلام بار بار ارشاد فرما رہے ہیں۔ آج کیا ہم ان نصیحتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کے چلے گئے ہیں، 25 سال کی عمر ہے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چچا، بڑا پیار کرنے والا، بڑا محبت کرنے والا، بڑا ہی آپ کو چاہنے والا، وہ آپ کا سرپرست بن کے جا رہا ہے۔ 25 باراتی ساتھ ہیں، بارات خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں پہنچتی ہے، وہاں پر لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ دنیا کے لوگوں دیکھو، ایک طرف مکے کا وہ آدمی جس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے، یتیم پیدا ہوا، دھدکارا ہوا، جس کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں، دولت پاس نہیں، پیسہ پاس نہیں۔ ایک طرف سے غربت ہی غربت ہے، اور دوسری طرف سے مکے کی وہ خاتون جس کی تجارت یمن کے اندر، جس کی تجارت شام کے اندر، جس کی تجارت دنیا کے کونے کونے میں، یہ جوڑا بنتا نہیں ہے۔ ایک طرف سے غربت ہے، دوسری طرف سے امیری ہے، ایک طرف سے دولت ہے، دوسری طرف سے فقیری ہے۔ یہ جوڑا اور یہ میاں بیوی کا معاملہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ابو طالب یہ ساری باتیں سن رہا ہے، فوراً کھڑا ہوا، کہا او دنیا کے لوگوں، تم نے میرے بھتیجے کے بارے میں بات کی ہے، یہ میرا وہ بھتیجا ہے، سنو، ایکم یعادی محمدا شرفا و بطلا و کرما و فضلا، بتلائیے تم میں سے کون ہے جو میرے بھتیجے محمد کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس کی شرافت میں مقابلہ کر سکتا ہے، اس کی عدالت میں مقابلہ کر سکتا ہے، اس کی سخاوت میں مقابلہ کر سکتا ہے، اس کی نیک ہونے میں مقابلہ کر سکتا ہے؟ اگر کوئی ہے تو کھڑا ہو کے ہاتھ بلند کرے۔ باقی تم نے کہا وہ دولت والی ہے، میرا بھتیجا یتیم ہے۔ سنو، المال ذل زائل، مال تو ایسا سایہ ہے جو زائل ہو جانے والا ہے، مال کی کیا حیثیت ہے؟ آج یہ بھی دلہا بن کے گیا ہے، آج تو بھی دلہا بن کے جاتا ہے، اپنی حیثیت دیکھ، اور رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دیکھ۔ خدیجۃ الکبریٰ گھر میں آ گئیں، پہلی رات ہے، پہلی رات آپ خدیجہ سے ایک بات کرتے ہیں،
خدیجہ لوگوں نے بھی بڑے باتیں کی ہیں، لوگوں نے تیرے امیری کے مجھے تانے دیے ہیں، مجھے یہ تانے سہنے پڑے ہیں، اور میں بڑا غریب ہوں، ایسے لگتا ہے تیری امیری اور میری غریبی کا نباہ نہیں ہو سکے گا، میں اور آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ میں نبوت کے نشانات نظر آتے ہیں، آج کی رات کے لیے میں نے پتہ نہیں اللہ سے کتنی دعائیں کی تھیں۔ تم مال کی بات کرتے ہو، دولت کی بات کرتے ہو، آج کے بعد میری ساری دولت آپ کے پاؤں تلے ڈھیر ہو چکی ہے۔ میں دولت کے لیے تو آپ سے شادی نہیں کی، میں نے دولت کے لیے تو آپ کے ساتھ نکاح نہیں کیا، ساری دولت آپ کے پاؤں تلے۔ اور پھر خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ رحمت کائنات کا کیا تعلق رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک خدیجہ زندہ تھی کوئی اور شادی نہیں کی ہے، کسی اور سے نکاح نہیں کیا ہے، اتنا پیار، اتنا محبت آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ کے بارے میں کبھی بات نہ کرنا۔ خدیجہ دنیا سے چلی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا موقع آتا جانور ذبح کرتے، آپ فرماتے نہ محمد کھائیں گے نہ محمد کے گھر والے کھائیں گے، اس وقت تک کوئی اس گوشت کو نہیں ہاتھ لگا سکتا جب تک کہ خدیجہ کی سہیلیوں تک یہ کھانا نہیں پہنچ جاتا۔ ان کی وفات کے بعد بھی رحمت کائنات خدیجہ کو یاد رکھتے، اور کتنا یاد رکھتے۔ ایک دن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ ہی دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھی عورت جو بڑھاپے میں آپ کے مقدر میں آئی، جب اس کے دانت بھی تقریباً ٹوٹ چکے تھے، اس وقت وہ آپ کے حصے میں آئی، آپ اس کو کتنا یاد کریں گے؟ جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے آپ خدیجہ 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 کے نعرے لگاتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ او دنیا کے لوگوں، او خدیجہ کو نہ کچھ کہو، خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ اور خدیجہ کا عالم کیا تھا؟ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف رکھتے ہیں، مہینے مہینے کا کھانا، مہینے مہینے کے ستو، مہینے مہینے کا پانی، 6-7 کلومیٹر اونچی جگہ پر لے کر جانے والی خدیجہ کتنی عمر ہے؟ 50 سال سے اوپر عمر ہو گئی ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں، لیکن کیا کرتی ہیں؟ اپنے خامد کی کس طریقے سے فرما برداری کرتی ہیں۔ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، پانی کا بوجھ ہے، ستوؤں کا بوجھ ہے، پہاڑی کے اوپر سفر کیا جا رہا ہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ فرشتے کو بھیجا، جاؤ جاؤ جا کر میرے پیغمبر کو کہہ دو خدیجہ آ رہی ہے، اس کے پاس پانی کا برتن ہے، اس کے پاس ستو موجود ہیں، اے میرے پیغمبر جب خدیجہ آئے تو رب کا سلام کہہ دینا، میں رب کا سلام خدیجہ کو عرض کر دینا۔ آگے سے جبریل نے کہا، اللہ کیا آپ کا ہی سلام پیش کروں یا میں اپنا سلام بھی خدیجہ کو دے دوں؟ یہ خدیجہ تھی، رحمت کائنات نے اتنا ان سے پیار کیا۔ او بھائیو، آپ بھی اگر شادی شدہ ہو جائیں تو اپنی بیگمات کے ساتھ پیار کرنا، یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، یہ آپ کے لوازمات میں شامل ہے۔ تھپڑ مارنا اور گالیاں دینا، اس کی اگلے پچھلے رشتہ داروں کو جو ہے گالیاں بکنا، یہ آپ کی ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں بڑے بڑے اسباق دیے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو سنا ہے سنایا ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔